بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کیا، اور ہر مسلمان مرد عورت کو یہ چیز سیکھنی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا کیا طریقہ ہے۔ وہی طریقہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنانا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 436 نمبر حدیث ہے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام معمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی رکھا اور ایک کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیا، تو دیکھتی رہی غسل کا طریقہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور بائیں ہاتھ میں ڈالا، ہاتھ دھوئے، پانی نکالا، یعنی برتن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنے، برتن سے پانی نکال کے باہر ہاتھ دھلے۔ آج کل کے دور میں تو ظاہر بات ہے نل لگے ہوئے ہیں، اتنی کوئی مشکل ہے نہیں ہے، تو اپنے دانوں ہاتھوں پر پانی ڈالا تو انہیں دھویا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور صاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر اپنے ہاتھ ملے، مٹی پر ہاتھ رگڑ کے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ملا اور اسے دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور سارے جسم پر پانی ڈالا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو بنایا، پھر وضو کے بعد آپ نے پورے سر پر پانی ڈالا اور پورے جسم پر پانی ڈالا، تو پھر آپ نے وہاں سے ہٹ کر، اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے پاؤں دھوئے۔ یعنی ظاہر بات ہے آج کل تو یہ چیز آسان ہو گئی ہے، کیونکہ واش روم بنے ہوئے ہیں تو ان میں پاؤں بندہ اندر دھو سکتا ہے، ہٹ کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس وقت میں واش روم نہیں ہوتے تھے، خالی مٹی ہوتی تھی، تو مٹی میں آج اس وقت میں بھی اگر بندہ خالی جگہ کھڑا ہو کے غسل کرے گا تو اوپر سے بندہ پانی ڈالے گا تو پاؤں تو ظاہر بات ہے نیچے خراب ہوں گے مٹی کی وجہ سے، تو پھر بندے کو سوکھی جگہ پہ جا کے پاؤں دھونے پڑیں گے، لہٰذا ابھی تو پاؤں بھی بندہ دھو سکتا ہے ساتھ میں ہی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ، کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک، میں آپ کو الگ سے سمجھاؤں مثال دے کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے نیچے پہلے غسل کیا، اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد، یعنی مٹی ضروری نہیں ہے ملنی، آج کل کے دور میں صابن سے دھلا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد ناف سے نیچے غسل کیا، ناف سے نیچے غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، نماز کے وضو کی طرح وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا اور پھر آخر میں پاؤں دھوئے۔ پہلے بھی پاؤں دھو سکتے ہو آپ، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پہلے بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہو، مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ، اور یہی جو نبی علیہ السلام کے غسل کا طریقہ ہے، اسی غسل کرنے کے بعد اسی وضو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسی وضو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی۔ نماز کے لیے آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وضو آپ کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اگر کسی کو، میں حدیثوں کے نمبر بتا دیتا ہوں، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ حدیثیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں 248 سے لے کر 251، 248 سے لے کر 251 تک صحیح بخاری میں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر کسی کو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 718 نمبر، 720، 721 اور 722 یہ حدیثوں کے نمبر ہیں، اگر کسی کو شوق ہو پڑھنے کا تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آئی عورتوں کے لیے خاص، کہ غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے۔ غسل جنابت میں کہ اگر ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بالوں کو گوندتی ہوں
اور کھولنے میں وقت لگتا ہے اور میں کھولنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو 3 چلو پانی کے ڈال لیا کر اپنے سر پہ اور تجھے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی آج کل کے دور میں 3 جگ پانی کے ڈال. تو یہ عورتوں کے لیے ایک آسانی رکھی گئی ہے شریعت کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو عورت اٹھانی چاہے. باقی غسل خیز جو ہے وہ اس میں بال عورت کو کھولنے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور عوام کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے لیے عورت کو بال کھولنے ضروری ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ جو ہر مسلمان مرد عورت کو اپنانا چاہیے.